اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 30 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسری نعمت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق اور فرشتوں پر ان کو فضیلت دینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ امام بغوی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ملائکہ اور جنوں کو پیدا فرمایا، تو ملائکہ کو آسمان پر ٹھہرایا اور جنوں کو زمین پر، تو کافی طویل عرصہ جن اس زمین پر ٹھہرے رہے اور یہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ پھر ان کے درمیان بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کے ایک لشکر کو بھیجا جس کی سپہ سالاری جو تھی وہ رب تعالیٰ نے ابلیس کو عطا فرمائی۔ تو وہ فرشتے جب زمین پر اترے تو انہوں نے ان جنوں کو پہاڑوں کی وادیوں، سمندروں کے جزائر کی طرف بھگا دیا، اور خود وہ فرشتے اس زمین پر رہنے لگے، تو رب تعالیٰ نے ان کی عبادت کے اندر بھی تخفیف فرما دی۔ تو ابلیس کو رب تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی، وہ کبھی زمین پر کبھی آسمان پر رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور اس عطا کردہ نعمت پر وہ فخر کرنے لگا، اور دل میں خیال آیا کہ جو رب تعالیٰ نے مجھ کو بادشاہی عطا فرمائی ہے یہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائی، کیونکہ میں فرشتوں میں سے سب سے زیادہ معزز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا فرشتوں کا، ان کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہاں پر جو رب تعالیٰ نے لفظ خلیفہ ذکر کیا ہے جس کا معنی نائب ہے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے اس معاملے پر عذر تعجب یہ عرض کرنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب ان کا یہ جو قول تھا یہ کسی اعتراض کی بنیاد پہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں اور وہ اس طرح کے عیوب سے پاک ہیں کہ لوگوں سے حسد کریں یا رب تعالیٰ کے سامنے اعتراض کریں۔ تو رب تعالیٰ نے جب ان کا یہ کلام سنا اور اس کے آگے انہوں نے بیان کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ یا رب العالمین ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر تو عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اب اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ ربط یوں ہے، امام بغوی بیان فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ہمارا رب جو چاہے پیدا فرمائے وہ قادر ہے، مگر ہم سے معزز مخلوق وہ پیدا نہیں کرے گا، اگر کوئی ہوگا بھی تو ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری تخلیق اس سے پہلے کی ہے اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ان پر ظاہر فرمائی اور یوں کلام فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارا رب جس کو چاہے پیدا کرے، لیکن چونکہ ہم معزز مخلوق ہیں ہم سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا، اور جس کو بھی رب تعالیٰ پیدا فرمائے گا اس کے پاس ہم جتنا علم نہیں ہوگا، کیوں ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کا علم اس کے پاس نہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کے سارے معاملات کا جواب ارشاد فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کی فضیلت کا اظہار فرمایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہاں پر علم کے اعتبار سے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کی فضیلت جو ہے اس کو تمام فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ اب یہاں پر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اب علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اسماء الخلائق ہے، یا اس اسماء سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، حتیٰ کہ پیالے پلیٹ وغیرہ سب کے نام رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو سکھا دیے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد وہ کچھ ہے جو آدم علیہ السلام آپ سے پہلے ہو چکا تھا اور جو قیامت تک ہوگا، ہر چیز کا علم رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو عطا فرما دیا۔ یا بعد مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الہیہ ہیں ان کا اجمالی تعارف ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ پھر رب تعالیٰ نے ان سب کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا کہ ان کے نام مجھے بتلاؤ۔ انہوں نے عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، جس کا معنی یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اپنی رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ یا رب العالمین ہمیں علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، یعنی انہوں نے ان چیزوں کے نام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ کیے۔ تو پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک یوں ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، فرمایا کہ آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں یہاں پر ما تبدون وما کنتم تکتمون سے مراد ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر انہوں نے جو کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اور چھپایا کیا تھا کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، مکرم لوگ ہیں،
عزت والے لوگ ہیں، تو رب تعالیٰ جس کو بھی پیدا فرمائے گا اس کو ہماری طرح کا مقام و مرتبہ، ہم جیسا علم نہیں عطا فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بھی بنایا، اور علم کے اعتبار سے رب تعالیٰ نے ان کو فرشتوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے۔